اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطاہرین وعلی اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ پیارے دوستو، آج قادیانی دلائل کا علمی جائزہ پارٹ 8 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مربی صاحب ایسے حوالے لگاتے ہیں جن کا ان کے موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، یا وہ کتابیں معتبر نہیں ہوتی۔ اگر معتبر ہوتی ہیں تو اس کے اندر لکھی ہوئی تحریر کا تعلق نہیں ہوتا، یا پھر اس میں دجل کیا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا ملتا ہے۔ یہ پہلا حوالہ ہے، اس کو تو میں نہیں پڑھوں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ تو نبی علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے جی کہ وہ جو ہے جی اس میں کوئی نیا نبی آئے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس پورے حوالے کے اندر؟ وہ تو نبی علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے اندر۔ الکشاف میں جی لکھا ہے ھذا قولی کا ابی حنیف ابو یوسف ابو حنیفہ۔ کون سا قول بھائی؟ کس قول کی بات کرتے ہو؟ کس قول کا بات کر رہے ہو؟ وہ بتایا ہی نہیں ہے تم نے، یعنی ادھورا حوالہ، ضرورت کوئی نہیں۔ بخاری شریف اس میں جو لکھا ہوا ہے جی، اس روایت کا بھی کوئی تعلق نہیں، پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یار۔ غیر متعلقہ روایتیں ہم کیوں پڑھنے لگے؟ آگے کتاب مقدس یعنی کہ بائبل کا حوالہ لگا دیا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بائبل جو ہے یہ معرف و معدل کتاب ہے، بدلی ہوئی ہے، ایک ذرہ اس کا اعتبار نہیں، لیکن مربی کو شرم نہیں آتی پھر بھی کتاب لگانی وہی ہے، اور اپنے مرزے کو جوتیاں لازمی مروانی ہیں۔ کیونکہ مربی صاحب کہتے ہیں جب تک مرزا کو جوتیاں نہیں پڑھنی، جب تک اس کی چھترول نہیں ہونی، مجھے مزہ نہیں آنا۔ یہ بھی وہی حوالہ ہے جی کتاب مقدس، یہ تو تم پڑھا کرو یار، تم ہمیں صحیح تھوڑی نہیں ہے ہمیشہ یوں کتابیں پڑھاتے ہو۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ نہ کوئی نام نہ کچھ اور، پتہ نہیں کون سی کوئی مجہول سی کتاب اٹھا کے لے آیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ کنز الاعمال میں دو روایتیں ہیں۔ پہلی ہے وَلَا مَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مریم۔ میں اس بات کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ پھر کہتے ہیں جی فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايُعُوهُ وَلَوْ حُبًّا عَلَى الثاجی فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی۔ تو بھائی صاحب امام مہدی کے بارے میں تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مہدی یعنی کہ تمام روایتیں جھوٹی ہیں، مکذوبات ہیں، ضعیف ہیں، ایک ذرہ ان کا اعتبار نہیں۔ اور مرزا قادیانی یہ بھی کہتا ہے کہ جناب والا یہ میرا مذہب یہ ہے جس پہ لوگ مجھے کافر کہتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 372 کے اوپر، کہ 382 کے 86 کے اوپر، مجھ سے بھول رہا ہوں، کہ مہدی کے نام پہ آنے والا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں مہدی کوئی نہیں ہے، تم کہتے ہو مہدی مہدی، شرم ہی نہیں آتی تم لوگوں کو۔ یہ بھی وہی مہدی، بھائی جب امام مہدی آئیں گے تو ان کی بیعت کی جائے گی۔ پھر اگلا والا ہے جی، کہتا ہے قول الحسن ان کان مہدی فعمر ابن العزیز، عمر ابن عبدالعزیز وہ مہدی ہیں۔ اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو تمہارا جو بانی ہے وہ بھی تو کہتا ہے میں مہدی ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے، ایک طرف کہتا ہے میں مہدی نہیں ہوں، کہتا ہے میں مہدی ہوں، دوسری طرف کہتا ہے مہدی تو آنا ہی کوئی نہیں ہے، مہدی ہے ہی کوئی نہیں، روایتیں ساری غلط ہیں۔ اگر یہ روایت ماننی ہے مربی جی تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مہدی ہوئے، تمہارا بانی جھوٹا ہوا۔ تاریخ الخلفاء کتاب تھی امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جی۔ کمال الدین اتمام النعمہ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بابویہ قمی، یہ رافضی ہے، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ یہ بھی اسی کی کتاب ہے۔ الصلاۃ الصوی فی عہد المہدی، یہ بھی جی مولانا سید محمد سبتین سرسوی، یہ بھی رافضی ہے جی، یہ بھی ہمارے کام کا نہیں ہے۔ اقترب الساعہ منشی محمد احمد خان صاحب، پتہ نہیں یہ کون صاحب ہیں، میں نہیں جانتا ان کو۔ کہتا جی سفیانی لشکر کا روانہ ہوگا، یہ امیر ہوگا مدینہ منورہ پر حملہ، امیر ہوگا مدینہ منورہ سے، مدینہ کی طرف سے
سفیانی کے اس لیے اس طرف بھی یہ نسبت کی گئی ہے۔ تو مرزا کے زمانے میں کون سا سفیانی لشکر لے کے آیا تھا جی؟ دکھائیں، اگر تھا تو دکھا دیں، نہیں تھا تو مرزا جھوٹا نکلا۔ پھر وہی بائبل مقدس ہم کو ایسا ہی ہیں، اس کو تم پڑھو۔ المنجد کہتا ہے جی قمر چاند 3 رات، 3 رات کا ہوگا 10 رات کا، اس کے مرزا سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہی حوالے ہیں چاند والے سارے، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اساس البلاغہ کے اندر بھی یہی ہے اور اس کے اندر بھی یہی ہے، مفردات کے اندر بھی یہ دیکھنے وہی قمر کا حوالہ ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ تاج العروس میں بھی وہی لکھا ہوا ہے اس میں۔ شرح امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ جی، وہی قمر کا حوالہ، کوئی فائدہ نہیں۔ قمر 1 دن کا ہو کہ 10 دن کا، مرزے کا کیا واسطہ ہے اس سے؟ ایک طرف الساعہ اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے جی، جو کہتا ہے جی شام میں ایک گاؤں ہستان نام زمین میں دنس جاوے گا، آسمان سے ایک منادی بنام مہدی ندا کرے گا۔ مرزے کے زمانے میں ندا ہوئی تھی، کیا وہ زمین میں دنس گئی تھی وہ جگہ؟ اگر ہاں، اگر ہے تو ثبوت پیش کرو، ہے تو کہیں بھی نہیں۔ یہ کتاب مقدس پاس ہی رکھو۔ یہ بھائی جان اس میں لکھا ہے کان مولود علیہ السلام عند طلوع غفر وهو صلاة انجم صغار ینزلها قمرہ۔ بھائی صاحب اس کا مرزے سے کیا واسطہ؟ میں نے یہی کہا نا، قمر چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، مرزا کیا کرے گا اس سے؟ کنز الاعمال میں تقوم الساعہ والروم اکثر الناس، اس کا تم سے کیا واسطہ ہے جی؟ اگلی روایت میں کہتے ہیں کہ جناب والا تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، اس کا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، قیامت کب آنی ہے، مرزا کیسے کیا واسطہ ہے؟ یہ بھی وہی ہے۔ او بھائی علماء صحیح ہوں، علماء برے ہوں، اچھے ہوں، تمہارا کیا واسطہ؟ اگر علماء برے ہیں تو مرزا سچا ثابت ہو گیا اس سے۔ حالانکہ یہ روایت مجہول ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کا راوی مجہول ہے۔ یہ اوپر جو روایت تھی اس کا اردو ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے۔ روزہ کافی ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، بھائی ہماری امت کے 70 فرقے بنے کہ 7 لاکھ بنے، تمہیں اس سے کیا؟ ویسے تم نے 73 کی پیش کی ہے، مرزا کہتا ہے میرا 74واں فرقہ ہے، پھر بھی جھوٹے ہو تم۔ یہ بھی وہی حال ہے۔ اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ جی وہ ان کا علم نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اس سے مرزا کا کیا واسطہ ہے؟ بھائی علماء کو تم جو مرضی گلیاں بکتے رہو، وہ تمہارا کام ہے، اور یہ روایت بھی مجہول ہے۔ اچھا فوز الکبیر کے اندر کیا ہے جی؟ وَلَا كُلِّ فَإِنَّ رَتْنَ أَن تَرَى أَنْ الْيَهُودَ فَانْظُرُوا عُلَمَاءِ السُّوءِ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الدُّنْيَا، دنیا کے طالب ہوں گے، وَيَعْلُونَ بِتَقْلِيدِ السَّلَف، اور تقلید سلف نہیں کریں گے، وَيَعْرِضُونَ عَنِ النُّصُوصِ الْكِتاب، اور کتاب و سنہ کی نصوص سے وہ جو ہیں وہ اعراض کریں گے۔ تو بھائی صاحب اس کا مرزے سے کیا واسطہ؟ یہ مودودی کو بھی پاس رکھو، مودودی کو بھی اپنی جیب میں ڈالو، یہ کتاب بھی مجہول ہے جناب۔ جامع مختصر سنن، اچھا جی جامعہ سنن آ گئی جی، اس میں بھی مکتوب بین عینیہ، وہ دجال تو بھی آنا ہے، وہ تو بھی آیا ہی نہیں۔ دجال کا مرزے سے کیا تعلق؟ مرزا تو خود دجال تھا۔ کیا مطلب؟ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بیعت کا حج کو، حج البیت، کون بیعت نہ کرے حج کا؟ حج کون نہیں کرے گا؟ یہ ذرا بتائیں نا، یہ بھی آپ نے نہیں واضح کیا۔ اتنی مختصر روایت کون پڑھے گا؟ اس کا بھی مرزے سے کوئی تعلق نہیں۔ جناب المعدد کا مصنف کہتا ہے سار الفتن وکنت السبیل فإن خلیفۃ اللہ المہدی، مہدی مرزا کہتا ہے آنے والا ہے ہی کوئی نہیں، تم لوگوں نے ایسے ہی مہدی لگایا ہوا ہے۔ اچھا مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اس کا مرزے سے کیا واسطہ ہے؟ یار آج کے سارے حوالے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو اس کا تم سے کیا واسطہ ہے؟ دین نہ سیکھیں اور امانت کو غنیمت زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں، اس کا مرزا سے کیا تعلق ہے؟ مرزا تو جہاد کا ہی منکر ہے، تو غنیمت کس بات کی رہ گئی پیچھے؟ اس کا بھی تم سے کوئی تعلق نہیں۔ دل کعبہ فی المنام فاذا رجل کا آج نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ او بھائی تم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہاں تو یہ تو ختم نبوت کی دلیل، نبی علیہ السلام فرمایا لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمان نبی نہیں، تو مرزا تو کافر ثابت ہو گیا، تم تو ویسے فارغ ہو گئے ہو۔ یہ بھی وہی حال ہے، قصص الانبیاء کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے، میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ او بھائی عیسیٰ علیہ السلام سے مرزا کا کیا واسطہ؟ دجال تو مرزا کہتا نہیں خود دجال ہے، مرزا تو کہتا ہے پادری دجال ہیں۔ تم کمال کرتے ہو یار مربی جی، مربی جی بھونگیاں نہ مارو، بس چھوڑو یار، اتنا کافی ہے، اس کے آگے جتنے اس کے حوالے ہیں نا میرے خیال سے ایسے ہی ہیں، آج کے لیے کافی ہے اتنا۔